یہ کہانی انم صدیقی کی ہے، جس کی شادی 2 سال قبل دھوم دھام سے کی گئی تھی اور وہ آنکھوں میں ڈھیروں سپنے سجائے پیا دے سدھار گئیں۔ انم بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کے اور شوہر کے درمیان جنسی تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ دکھائی میں انگوٹھی دی تھی، پھر وہ نا مجھ سے مطلب دور ہو کے لیٹ گئے تھے مجھ سے بات، میں نے ان سے بولا کیا ہوا، تو انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے بولا آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، آپ میرے پاس نہیں بیٹھ رہے، کہہ رہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، میری طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا دور ہو کے بیٹھنا۔ میں بولا نہیں کوئی مسئلہ ہے آپ بتاؤ، تو نہیں بتا رہے تھے، مجھے ہنسی جا رہے تھے۔ شرم کے باعث انم کے شوہر نے اپنی مردانہ کمزوری کا علاج بھی نہیں کروایا اور اسی طرح خاموشی میں کئی ماہ گزر گئے۔ انم کے مطابق جب انہوں نے شوہر کو ٹیسٹ کروانے کے لیے مزید اصرار کیا تو ان کے شوہر نے انہیں بتایا کہ اس کی پہلی شادی بھی اسی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، لیکن وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ دکان سے نا واپسی آتے تھے نا تو غصے ہوتے تھے مجھ سے، غصے میں بات کرنا، غصے میں پانی مانگنا، غصے میں کھانا مانگنا مجھ سے۔ 2 سال میری شادی رہی تھی، پھر بہت مسئلہ ہو رہا تھا لیکن وہ مان نہیں رہے تھے اس بات کو۔ پاکستان میں انم شاید ایسی اکیلی خاتون نہیں جن کے شوہر میں مردانہ کمزوری کے سبب اولاد نہ ہونے پر طعنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہر نفسیات ابصار فاطمہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں فزیکل ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے ماہر نفسیات، اینڈوکرینولوجسٹ یا گائنیکولوجسٹ سے رابطہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس مرض کو چھپا کر گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے بات مزید خراب ہو جاتی ہے۔ دونوں کے جذباتی تعلق پہ بھی اثر کرتی ہیں، لڑکے اور لڑکی کے، اور لڑکی بذات خود اکیلے پن کا بھی شکار ہو جاتی ہے اور فرسٹریٹڈ بھی بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سارے اس کے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، جس میں ایک مطلب 2-3 جو بہت بنیادی مسائل ہیں وہ تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جذباتی صدمات مل کے اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس میں لے جائیں، یا وہ کنورژن ڈس آرڈر جس کو نارملی طور پر ہسٹیریا کہا جاتا ہے، اور سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ اگر جنسی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو خواتین ہسٹیریا کی طرف جاتی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر جنسی خواہش کی کمی نہیں ہوتی، وہ جذباتی مسائل ہوتے ہیں جو کہ عورت کو اس طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ انم کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا اور سسرال والوں نے اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا، انہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ان مظالم سے تنگ آ کر انم نے بالآخر اپنی والدہ کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کیا۔ میں ادھر جاتی تھی، میرے کو ملنے نہیں دیتے تھے، جب یہ فون کا بولتی تھی تو اس کا دیور کال بھی نہیں کرنے دیتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، سارا دن جس ٹائم بھی جاتے تھے بس کام میں لگ رہے تھے، اور مجھ سے جھوٹ بولتا تھا وہ تو بازار گئی ہیں، وہ تو شاپنگ کرنے گئی ہیں، ادھر گئی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ اوپر کمرے میں ہوتی تھی اور ہمیں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ اتنا مار کٹائی اور سارے گھر کا کام کرنا، اور فون چھین لیتا تھا، اس کا دیور بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ آڑے پاڑی والی عورتیں ہوتی تھی وہ مجھے بتاتی تھی آپ کی بچی بہت تکلیف میں۔ حقیقت کا پتہ چلا تو کہہ رہا ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، اگر ہم سچ بولتے تو آپ رشتہ نہیں کرتے ہم سے۔ میں نے بولا آپ کا جھوٹ ہو گیا، ہماری تو بچی کی بھی زندگی برباد ہوگی اور ہماری بھی ساتھ میں بدنامگی تو ہوئی نا بیٹا۔ پاکستانی پدرسری معاشرے میں لڑکیوں کو شادی کے بعد کئی پیچیدہ قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شوہر کی طرف سے بیوی کو نظر انداز کرنا یا پھر اس کی روزمرہ اور جسمانی ضروریات کا خیال نہ رکھنا لڑکیوں میں خود اعتمادی کو مست کر دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خواتین اور مردوں کے ایسے پوشیدہ مسائل کے حل کے لیے اگر شادی سے قبل ٹیسٹ کروا لیے جائیں تو کسی حد تک ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عورت کے تو وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو ہے خامیاں چھپانے کے لیے پھر لڑکی کو تانے دیتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں، ان کے جو ہے رپورٹس بھی کرواتے ہیں، مگر ہر چیز کلیئر آنے کے باوجود بھی پھر بھی لڑکی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، لڑکی کے اوپر ہی بلیم ہوتا ہے۔ اس کی فیملی، اس کے ماں باپ اس کی دوسری بھی شادی کرواتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے بیٹے میں کوئی فالٹ نہیں ہے مگر لڑکی میں ہی ہوگا، اسی لیے وہ اس کی پھر دوسری شادی کرواتے ہیں، پھر ایک کی تو زندگی خراب ہوتی ہے، پھر دوسری کی بھی اس طرح ہی گزرتی ہے۔ انم صدیقی اور ان جیسی لاتعداد لڑکیاں معاشرے کے طے کردہ شرم و حیا کے معیار کے باعث ایسے مسائل کو طویل عرصے تک برداشت کرتی رہتی ہیں، اور اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلسل ذہنی دباؤ انہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور انہیں اپنی شادی شدہ زندگی ایک بوجھ کی مانند گزارنا پڑتی ہے۔ کرن مرزا، DW اردو، سکھر، پاکستان۔